اللہ شاہ صاحب پوچھتے ہیں تعویذ کا جو علم ہے وہ سیکھنا کیسا ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ہے؟ تو دیکھیں، قرآن و سنت میں تعویذ کے علم کا تو کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ یہ کوئی باقاعدہ علم ہے. اب اس میں مختلف آراء ہیں تجربوں کی بیس پہ، تو یہ کوئی شرعی مسئلہ میں نہیں بیان کر رہا جی کیونکہ اس میں شریعت خاموش ہے. تو جب خاموش ہوتی ہے تو پھر آپ کی رائے ہوتی ہیں. اس کی مثال ایسے جیسے کوئی ہم سے پوچھے کہ بھائی وہ ٹماٹر کے کیا فضائل ہیں، یہ کوئی فائدے کی چیز ہے، تو میں کہوں گا بھائی یہ ایک تجربے کی بات میں بتا سکتا ہوں کہ فائدہ ہے کہ نقصان ہے. شریعت اس بارے میں خاموش ہے. تو تعویذ کا جو علم ہے، جو میرا تجربہ ہے کہ یہ کوئی علم ہے ہی نہیں سرے سے. اس میں بہت سے علماء ممکن ہے اختلاف کریں، تو میں نے بتایا کہ یہ کوئی قرآن و سنت تو نہیں ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں. تو میں جن لوگوں سے ملا ہوں ان کے پاس کوئی سلیبس نہیں ہے، کوئی نصاب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو ککھ بھی جسے کہتے ہیں نا اس تجربے کی بات ہے، ککھ بھی نہیں ہے، یعنی A to Z بس ایک ہوائی چیز ہے. صحیح. تو میرا جو ذاتی رائے ہے، آپ اس کو تفرد کہہ لیں، اس لیے کہ پھر لوگ کمنٹس میں بہت برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور فلاں دامت برکاتم کا حوالہ دے رہے ہیں، فلاں حضرت جی کا حوالہ فلاں. تو ٹھیک ہے بھائی، وہ تجربہ ہے نا. ایک آدمی کہتا ہے ٹماٹر کے فائدے ہیں، ایک کہتے ہیں نہیں ہے، تو کیا ہے اس میں، کون سا کوئی شریعت تھوڑی ہے یہ. تو تعویذ کا جو علم ہے نا، وہ علم نہیں ہے کوئی. اس میں زیادہ سے زیادہ یہ بات ہے جو میرا تجربہ ہے کہ بعض اہل اللہ ایسے مقام پر ہوتے ہیں کہ بطور کرامت اللہ تعالیٰ وہ کسی پہ کچھ بھی پڑھ کے پھونک لگا دینا، بس اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے. جیسے شیخ موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالیٰ، بڑے اللہ والے بزرگ تھے. وہ کسی کو بھی تعویذ لکھ کے دیتے تو بڑے بڑے علماء سے ہم نے سنا ہے جو ان کے قریب رہنے والے، وہ تعویذ لازمی اثر کرتا تھا. تو یہ تعویذ کا اتنا کمال نہیں ہے، یہ تعویذ بنانے والے کا، کیونکہ انتقال کے بعد ان کی قبر سے بھی خوشبو آتی رہی ہے. تو کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں بطور کرامت کے، وہ اپنے ذوق کے حساب سے کچھ بھی لکھ کے دے دیتے ہیں. کچھ بھی کا مطلب نہیں کہ شرکیہ چیزیں لکھ کے دینا شروع کر دیں یا کیڑے مکوڑے بنا دیں اس میں، یعنی کوئی بھی اس کی مناسبت سے قرآن کی آیت. اس کی مثال ایسے ہے جیسے محبت پیدا نہیں ہو رہی میاں بیوی میں، تو القیت علیک محبۃ منی کا تعویذ بنا کے دے دیا. تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اس آیت کا جو مضمون ہے اس کی برکت ان کو حاصل ہوگی. تو اس میں پہلی بات تو یہ کہ کرامت کے طور پر کسی بزرگ کی دعا میں جیسے بڑا اثر اللہ نے رکھا ہوتا ہے، تو تعویذ بھی ایک نوعیت کی دعا ہی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو آپ کا دماغ چلا جاتا ہے کہ اس بیماری سے متعلق یہ والی آیت بہت زیادہ سوٹیبل ہے، تو وہ آیت لکھ کے دے دی، یا وہ وظیفے کے طور پہ بتا دی کہ یہ پڑھ لیا کرو تو فائدہ ہوگا. تو اس آیت اور اس کے جو مرض ہے نا اس میں مناسبت ہوتی ہے، تو وہ کوئی بھی دے سکتا ہے. دماغ بعض لوگوں کا زیادہ چلتا ہے، بعض کا کم چلتا ہے، تو وہ اس آیت کی مناسبت سے جو ہے وہ، یعنی اس کی بیماری کی مناسبت سے وہ آیت دے دیتے ہیں، تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ اس حد تک تو ٹھیک ہے. ٹھیک. باقی یہ کہ یہ فن ہم نے سیکھا ہے تو پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ہے، کیا سیکھا ہے. جس سے پوچھو، جس سے سیکھا وہ بھی کہہ رہا ہوگا بس میں نے سیکھا. بس کوئی تو چیز ہو نا سامنے. ٹھیک ہے. تو ہومیوپیتھک دوا کا بھی کچھ ہے نا، کچھ اس کی بھی کچھ اجزاء ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی درجے میں، جو یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں کچھ. تو یہ بس ایک ذوقی چیز ہے. بعض دفعہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ سامنے والے کا عقیدہ اتنا، آپ پر عقیدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ ویسے ہی پھونک لگا دیں تو بندہ ویسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک بچی کے پتہ نہیں یہاں ٹونسلز نکلے ہوئے تھے، اتنا گردن پھولی ہوئی تھی، مجھے لے کر آئے کہ دم کر دیں. میں نے کہا بھائی میں تو دم درود نہیں کرتا. انہوں نے کہا بس کر دیں. میں نے کیا، وہ بچی فوراً ٹھیک ہو گئی. وہ عشاء میں اگلے بچے کو لے آئے وہ. تو اب یہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے اگلے کی عقیدت کی اللہ لاج رکھ لیتا ہے. اس کا خیال ہوگا یہ مولوی، اس کے خیال میں نہیں کہہ رہا، اس کے خیال میں وہ سمجھ رہا ہوگا مولوی صاحب بڑے نیک ہیں تو یہ پھونک مارے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اللہ نے کہا چل تیرا ہم خیال کی لاج رکھتے ہیں. پھونک ماری، بندہ ٹھیک ہو گیا. تو وہ، حالانکہ ہم اپنے پھونکے مارتے رہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا. تو اس میں پھر دوسرا جو دم کرنے والا یا تعویذ دینے والا ہے، اس کی قوت ارادیہ کا بھی دخل ہوتا ہے. کیا آپ بڑے اچھے جذبے کے ساتھ اللہ سے، میں نے جب اس پہ دم کیا تو میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی، اللہ تو جانتا ہے میں کون ہوں، کتنے پانی میں ہوں، لیکن اس کی عقیدت کی لاج رکھ کے اس کو ٹھیک کر دے. تو وہ قوت ارادیہ کا بھی دخل ہوتا ہے. تو بس اس حد تک تو ٹھیک ہے. اور اہم ترین بات یہ ہے کہ قرآن کی آیت بطور تعویذ کے کسی کو دینا، اس پر تو جتنے بھی علماء ہیں تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ پڑھنے میں اثر زیادہ ہے، لٹکانے میں اثر کم ہے. صحیح.
تو اس لیے پڑھنا چاہیے. جو ہمیں احادیث ملتی ہیں اس میں رقیہ میں پڑھنے کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے. تو ہمارے یہاں پرچیوں پہ جو تعویذ لکھا جاتا ہے اس کو زیادہ مؤثر مانا جاتا ہے. حالانکہ جو سنت سے جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ ہے بطور رقیہ کے خود تلاوت کرنا, پڑھنا. تو اگر کوئی آپ چاہتے ہیں تو اس یعنی مناسبت سے جیسے جادو ہے تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھی جائے. بچے کو بھی کہا جائے کہ وہ پڑھے, نہیں پڑھ سکتا تو پھر کوئی دوسرا پڑھ کے اس پہ دم کر دے. یہ نہیں ہو سکتا تو آخری درجے میں ہے کہ چلو جو ہے نا ایک پرچی پہ سورہ فلق لکھ کے لٹکا دی, تو یہ بالکل آخری درجہ ہے. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلب پڑھنے میں کبھی بھول جاتا ہے بندہ کبھی کچھ, تو یہ 24 گھنٹے ساتھ ایک چیز رہتی ہے تو اس کا دیکھیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ کی حوصلہ افزائی تو نہیں کی نا. صحیح. آپ نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے, جن میں ایک تعویذ سے بچنے والے بھی. علامہ نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس میں جائز تعویذ مراد ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ چیز جو انسان کو لے کے جاتی ہے نا توکل سے دور کرتی ہے. مثلا اب لوگ جو تعویذ گنڈوں میں زیادہ پڑھتے ہیں دعاؤں کو زیادہ فوکس نہیں کرتے, یہ اس کا بڑا نقصان ہے. وہ کہتے ہیں پڑھنے کو بتا دیں, بھائی ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں, کہہ رہے نہیں ہمیں دعا نہیں چاہیے, کوئی پرچی پہ لکھ کے دیں آپ. بھائی آپ اللہ سے دعا مانگو. میں لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے معاف کر دے. اس کا دعا کا حاصل یہ ہے کہ یہ جو مچھلی کے پیٹ میں گیا ہوں مجھ سے خطا ہوئی ہے معاف کر دے. اب لوگ پریشانی میں آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی تو 666 مرتبہ یہ والی آیت پڑھنی چاہیے. حالانکہ انہوں نے جس جذبے کے ساتھ وہ دعا مانگی تھی بطور وظیفے کے تکرار نہیں کیا تھا. تو اصل یہ ہے کہ آپ اپنی کوتاہیوں پہ توبہ کریں, اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ میری غلطی ہے, میرے اعمال کی سزا ہے, میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں, اس مصیبت کو مجھ سے دور کر دے. تو ہم نے کیا کیا, جو اصل روح تھی یونس علیہ السلام کی دعا کی اس روح کو نہیں لیا, الفاظ کو ہم پکڑ کے بیٹھ گئے. اور یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس وقت بھی نیت یہ ہوتی ہے کہ ندامت نہیں ہے, یعنی ربنا ظلمنا انفسنا, سوری یونس علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی نا کہ وہ کیا دعا تھی یونس علیہ السلام کی, یہ تو آدم علیہ السلام نے مانگی تھی ربنا ظلمنا انفسنا. یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ دعا یونس علیہ السلام کی تھی, اللہ میں ظالمین میں سے ہوں, مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو آج جب یہ وظیفہ کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے نا اس وقت دل میں یہ نیت قطعاً نہیں ہوتی کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں, میں توبہ کر رہا ہوں. اس وقت یہ ہوتا ہے کہ میں تو جیسا ہوں ویسے کا ویسے ہی رہوں گا, ٹھیک ہے نا. تو اصل چیز جو فوکس کرنے کی ہے نا جو زیادہ, تو جو لوگ زیادہ تعویذ گنڈوں میں پڑھتے ہیں وہ پھر دعاؤں سے اکثر محروم ہو جاتے ہیں. تو جائز ہونے کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. ترغیب اسی کی ہے کہ آپ دعاؤں کو زیادہ فوکس کریں.